ہندوستان کے رہنے والے اور مسجد نبوی کے نائب امام تھے، پتہ نہیں زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے، ان کا کلام آپ کو سناتا ہوں، سنا دوں آپ کو؟ حضور کی شان میں بڑا زبردست کلام، اللہ کے ولیوں کا کلام آپ کو سناتا ہوں۔ یوں تو سارے نبی مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے۔ حضور کی شان ایسے نہیں بیان کرنی کہ باقی انبیاء کی نفی ہو جائے، تو انہوں نے پہلے حضور کی شان بیان کی کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مکرم ہیں، محترم ہیں، ہاں تو لیکن حضور کی جو شان ہے وہ سب سے الگ ہی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے، کرنے والے ثنا ان کی کر لیں مگر کرنے والے ثنا ان کی کر لیں مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل حیران ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ نہیں ماشاءاللہ میں مزہ نہیں ہے، اونچی کہو ماشاءاللہ۔ کرنے والے ثنا ان کی کر لیں مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل ہے۔ آپ ادھر دیکھیں، ان کو نہ دیکھیں، نظر لگ جائے گی، یہ نہ بند ہو جانا ہے اس سے بڑے، اس لیے آپ میری طرف دیکھیں اور کہیں ماشاءاللہ۔ دیر سے آئے نا اس لیے پکڑے جاتے ہیں، ہاں آتے رہو تو پھر مزاج شناسا ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھو۔ کرنے والے ثنا ان کی کر لیں مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل حیران ہے۔ یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے۔ او خلق میں ہے وہی ماورائے گما، و حشر میں بھی ہے محمود ان کا مقام۔ یہ جو اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ آتا ہے مقام محمودا الذی، حضرت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں بھی اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی اور وہاں پر بھی مقام محمود عطا فرمایا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ خلق میں ہے وہی ماورائے گما، حشر میں بھی ہے محمود ان کا مکان۔ ان کی رحمت کا محتاج سارا جہاں، ان کی رحمت کا محتاج سارا جہاں۔ ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا میرے پیچھے رحمت للعالمین اور آگے جس کے دربار میں پیش ہونا ہے وہ ارحم الراحمین۔ فرمایا میرا معاملہ تو دو رحیموں کے درمیان ہے، پیچھے رحمت للعالمین ہے، آگے ارحم الراحمین ہے۔ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان کی رحمت کا محتاج سارا جہاں۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ ان کی رحمت کا محتاج سارا جہاں، یوں ہر ایک پر عجب ان کا احسان ہے۔ یہ جو کافر بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں یہ بھی میرے کملی والے پیغمبر کی وجہ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ان کی رحمت کا محتاج سارا جہاں، یوں ہر ایک پر عجب ان کا احسان ہے۔ کرنے والے ثنا ان کی کر لیں مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل حیران ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے نا حدیث مبارکہ میں ہے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، سنی ہے نا حدیث مبارکہ؟ اور میں چاہتا ہوں کہ ہر جمعے درخت نہیں تمہارے باغات لگ جائیں، اس لیے کہو ذرا سبحان اللہ۔
یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے۔ آگے حضرت کیا کہتے ہیں سنو، وہی ان کا ہر معجزہ ایسا بھاری ہوا وہ جس سے باطل پہ ایک لرزہ طاری ہوا۔ حضرت کا ہر معجزہ کمال، حضور کا ہر معجزہ کمال ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت کہتے ہیں ان کا ہر معجزہ کمال ہے اور باطل کے اوپر ایک لرزہ طاری ہے۔ ہاں فرمایا باطل کبھی بھی اس کی مثال نہیں لا سکتا۔ آگے حضور کے معجزے کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کی انگشت سے چشمہ جاری ہوا۔ لوگوں نے پتھروں سے تو پانی نکلتا دیکھا ہے اور صحابہ نے میرے کملی والے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی نکلتا دیکھا ہے۔ 1400 صحابہ، ایک پیالہ پانی کا ہے، حضور فرماتے ہیں آگے لاؤ۔ میرے محبوب نے اپنا نبوت والا ہاتھ اس پیالے کے اندر ڈالا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کملی والے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا دیکھا، اور پھر پانی پینے کے لیے بھی کافی ہو گیا، وضو کے لیے بھی کافی ہو گیا۔ شاعر اس لیے کہتا ہے ان کی انگشت سے چشمہ جاری ہوا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ اور معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ ان کی انگشت سے چشمہ جاری ہوا، چاند بھی ایک اشارے پہ قربان ہے۔ کیوں جی، ایک اشارے پہ چاند قربان ہوا کہ نہیں؟ یہ شہادت والی انگلی سے حضور نے اشارہ فرمایا، آسمان کا چاند ٹوٹ کر قدموں کے اندر آ گیا، 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور کافروں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بدبخت ماننے کی بجائے کہنے لگے حضور کا جادو اس پہ بھی چل گیا ہے۔ ایسے ملعون تھے، پہلے خود ہی مطالبہ کرتے تھے کہ آپ یہ ایسا کر دیں تو پھر ہم مان لیں گے، جب ایسا ہو جاتا تو کہتے دیکھو جی حضور کا جادو چل گیا ہے، یہ حضور نے چاند پر بھی جادو کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، توبہ نعوذ باللہ۔ کیسے بدبخت تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے کرامت کا مطالبہ کرتے، تھوڑوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہوتے بدبخت ہیں اور دیکھنے کے بعد بھی بدبخت ہی رہتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہوتا ہے۔ اور فرمایا ایمان جن کو نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اور جس پہ وہ فضل فرما دیں، جس پہ مہربانی فرما دیں، فرمایا ایمان اسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کا تعلق نہ عقلوں سے ہے نہ معجزے اور کرامت سے ہے، بس اس کے فضل و کرم سے ہے۔ ایمان دینے پہ آ جائے، صہیب کو روم سے بلایا، حسن کو بصرہ سے بلایا، بلال کو حبشہ سے بلایا، سلمان کو فارس سے بلایا اور حضور کا غلام بنا دیا، اور ایمان نہ دینے پہ آئے۔ چچا ابو طالب رہے بھی حضور کی خدمت میں، خدمت بھی کرے اور ایمان سے محروم رکھے، یہ اسی کی مرضی ہے۔ لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ فرماتے میرے محبوب ہدایت پہنچانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے۔ کرنے والے ثنا ان کی کر لیں مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل حیران ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آگے کیا کہتے ہیں؟ حضور کا اگلا معجزہ، سبحان اللہ، اس کی شان بیان کرتے ہیں۔ او سوئے معراج ان کے اٹھے جب
قدم و دم بخود تھے جہاں کے ہر ایک زیر و بم۔ معراج کی طرف جب میرے محبوب کے قدم اٹھے ساری دنیا حیران ہو گئی۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، کیونکہ تخت سلیمانی کو دیکھا گئے اڑتا ہوا ہوا کی دوش پر، مگر آسمان کے نیچے نیچے۔ آج ہمیں کہتے ہیں جناب اس قوم کے پیچھے لگ جائیں جو چاند پہ چلی گئی۔ میں نے کہا لے کے کیا آئی ہے؟ کہنے لگے جی پتھر لے کے آئے ہیں، وہاں کی مٹی سفید ہے۔ میں نے کہا ان سے استنجا کر لو۔ کیوں جی؟ ان پتھروں سے غربت ختم ہو جائے گی؟ بولو بھئی کیا لے کے آئے وہاں سے؟ پتھر کیا لے کے آئے؟ اور میں کہتا ہوں اس پیغمبر کے پیچھے لگو جس کے ادنا اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ گیا۔ اور میرے کملی والے پیغمبر چاند سے بھی اوپر، آسمان سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، مقام شریف الاقلام سے بھی اوپر، عرش معلیٰ پہ نظر آتے ہیں۔ اور میرے کملی والے پیغمبر خالی ہاتھ واپس نہیں آئے، انسانیت کی نجات کا سامان لے کے آئے۔ اپنی امت کی بخشش کا وعدہ پروردگار سے لے کر آئے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کا امتی مرنے سے پہلے جب زبان سے معافی کا لفظ نکالے گا آپ سے وعدہ ہے معاف کر دوں گا۔ محبوب سے وعدہ، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، انسانیت کی نجات کا سامان لے کے آئے ہیں، اس پیغمبر کے پیچھے لگو۔ یہ جن کے پیچھے کی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ اوہ سوئے معراج ان کے اٹھے جب قدم، او دم بخود تھے جہاں کے ہر ایک زیر و بم۔ او سدرۃ المنتہا جس کے چومے قدم۔ کیوں جی؟ ملائکہ نے عرض کیا مولا تیرا محبوب آ رہا ہے، ہم نے دیدار بھی کرنا ہے استقبال بھی کرنا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نوریو چلو نا مقام سدرۃ المنتہا کے اوپر اور اس درخت کے اوپر چڑھ جاؤ، جب میرا محبوب آئے تو مرحبا کہنا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ محبوب کا دیدار بھی کر لینا استقبال بھی کر لینا۔ سدرۃ المنتہا جس کے چومے قدم، سدرۃ المنتہا جس کے چومے قدم، حق تعالیٰ کا وہ شاہی مہمان ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا جس کے چومے قدم، حق تعالیٰ کا وہ شاہی مہمان ہے۔ کرنے والے ثنا ان کی کر لیں مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل حیران ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ چلیے آخری شعر سناتا ہوں، حضرت کیا کہتے ہیں آخر میں؟ ایک وہی ذات عالی ہے صادق امین، سب کہو بے شک۔ ایک وہی ذات عالی ہے صادق امین، ہے انہی کا لقب خاتم المرسلین۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ آگے حضرت کیا کہتے ہیں؟ اے ولی وہی ہیں سید العالمین۔ مفتی ولی اللہ صاحب نیب امام مسجد نبوی، اے ولی ہیں وہ سید العالمین، ان کی الفت ہی بس اپنا ایمان ہے۔ حضرت کہتے ہیں سید العالمی اولین و آخرین، جس کو اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ مشیت میں سب سے پہلے ہیں، مشاہدے میں سب سے آخر میں ہیں۔ ہاں اللہ کی مشیت میں سب سے پہلے اور مشاہدے میں دیکھنے میں سب سے آخر، جس کو اقبال کہتا ہے وہی
وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، سب کہو سبحان اللہ۔ ایک وہی ذات عالی ہے صادق امین، ہے انہی کا لقب خاتم المرسلین، اے ولی ہیں وہ سید العالمین، ان کی الفت ہی بس اپنا ایمان ہے، ان کی محبت ہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یوں تو سارے نبی ہیں مکرم، مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو حق تعالیٰ نے معراج والی رات یہ بات پوری فرمائی۔